بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا کما هو اہلہ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین فصل چہارم عدل الہی کتاب شرح باب ہدی اشر سبق نمبر 53 فصل چہارم عدل الہی میں چار باتیں تھیں. پہلی بات حسن قبح عقلی اور ذاتی کے بیان میں. آج دوسری بات ہے کہ آیا انسان کی جو افعال ہیں اختیاری ہیں یا غیر اختیاری ہیں. قال الثانی فی ان فاعلون بالاختیار والضرورت قاضیۃ بذلک. علامہ مہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نمبر 2 دوسری بات اس میں ہے کہ ہم جو افعال انجام دیتے ہیں اپنے اختیار کے ساتھ انجام دیتے ہیں، اور اس کی دلیل فرماتے ہیں ضرورت ہے. ضرورت یعنی بدی ہے یہ چیز. قاضیۃ بذالک ضرورت اس بات کا تقاضا کرتی ہے. ضرورت یعنی بداہت اس بات کا تقاضا کرتی ہے. البتہ بطور تنبیہ چونکہ جب ایک مسئلہ ایک مفہوم بدی ہو تو پھر اس کے لیے ادلہ کی ضرورت نہیں، تو پھر یہاں پہ انہوں نے فرمایا کہ الضرورہ یعنی بداہا اور اس کے بعد اس کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں. تو جواب یہ ہے کہ یہ جو دلیلیں پیش کر رہے ہیں یہ دلیلیں بطور تنبیہ ہیں، وگرنہ مسئلہ ضروری ہے کیونکہ اسباب توجہ نفس بحث گزر چکے منطق میں کہ بدیہی کو بالآخر توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، متنبع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس طرح وہ افراد کے جو اس کو بدیہی نہیں سمجھتے بالآخر ان کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے. تو یہ چار دلیلیں ہیں. پہلی دلیل یہ کہ اگر انسان کے سارے افعال خداوند عالم کے ہاں ہوتے، خداوند عالم انجام دیتا، انسان انجام نہ دیتا، تو پھر انسان کے افعال میں فرق نہیں ہونا چاہیے تھا. درحال کہ فرق موجود ہے، بنابراین خداوند عالم کی طرف سے یہ افعال نہیں ہیں. کس طرح فرق موجود ہے؟ فرماتے اس طرح کہ للفرق الضروری بین سقوط الانسان من سطح، کہ انسان کا چھت سے گرنے اور ونزولہ من علی الدرج اور سیڑھی کے ذریعے اس کے نیچے آنے میں فرق ہے. سقوط کی صورت میں جب انسان گر رہا ہو تو اپنے آپ کو نہیں روک سکتا، درحالانکہ جب نیچے اتر رہا ہو سیڑھی کے ذریعے تو اپنے آپ کو روک سکتا ہے. بس فرق ہے سقوط اور نزول میں، حالانکہ دونوں انسان کے افعال ہیں. دوسری دلیل والامتناع تکلیفنا بشیء فلا عصیان، اگر افعال کی انجام دہی انسان کے اپنے اختیار میں نہ ہو تو پھر انسان کو تکلیف بھی نہیں دینی چاہیے. درحالانکہ خداوند عالم نے انسان کو مکلف قرار دیا ہے. تکلیف ہے ما لا یطاق پیش آئے گی اور محال ہے. والامتناع تکلیفنا بشیء، ہمیں یعنی انسانوں کو تکلیف دینا ممتنع ہوگا. تکالیف سے مراد ہے کہ یہ کام انجام دو تیرے لیے واجب ہے، یہ کام انجام نہ دو تیرے لیے حرام ہے، تو تکلیف دی جا رہی ہے. تو جب انسان اپنے افعال پہ قادر نہیں تو اس کو تکلیف کیسے دینی چاہیے؟ لذا فلا عصیان، تو ایسی صورت میں اگر انسان نے کوئی فعل انجام دی تو اس پہ گناہ نہیں ہونا چاہیے. تیسرا وَلِقُبْحِ يَخْلُقَ الْفِعْلُ فِينَا ثُمَّ يُعَذِّبُنَا عَلَيْهِ، کبھی ہے کہ خداوند عالم ایک فعل کو ہمارے اندر پیدا فرمائے، گناہ ہم کریں اس طریقے سے کہ فعل کو خداوند عالم انجام دے رہا ہے. ہم مثل آلے کے، جس طرح لاٹھی ہمارے ہاتھ کے ہلانے سے لاٹھی ہلتی ہے اور پھر لاٹھی کسی شخص کو پڑتی ہے، تو اب قصور میرا ہے نہ کہ لاٹھی کا. یہاں پر بھی یہ سچویشن ہے کہ خداوند عالم ایک برے فعل کو ہمارے اندر خلق کرتا ہے، ثم یعذبنا علیہ، اس کے بعد پھر ہمیں عقاب دیتا ہے. تو یہ چیز کبھی ہے. بس یہ تین دلیلیں عقلی ہیں. چوتھی دلیل والاسلام، کافی ساری آیات شریفہ موجود ہے جو انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ جہاں سے مشخص ہوتا ہے کہ انسان اپنے افعال میں کیا ہے، قادر و مختار ہے. اقولو، علامہ فاضل مقداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ذہب ابو الحسن الاشعری ومن تابعه الى ان الافعال كلها واقعة بقدرت اللہ تعالی. جناب ابو الحسن اشعری وہ فرماتے ہیں اور اس طرح ان کی جو تابعین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی افعال ہیں، جتنے بھی افعال انسان سے صادر ہوتے ہیں یہ اللہ کی قدرت سے واقع ہوتے ہیں. وَأَنَّهُ لَا فِعْلَ لِلْعَبْدِ اصلاً
عبد کی طرف سے کوئی فعل انجام نہیں پاتا، مثل لاٹھی کے کہ جو کچھ بھی انجام دیتا ہے انسان انجام دیتا ہے، لاٹھی مثل آلے کے ہے، جہاں پر بھی ایسے ہی انسان جتنے بھی ہیں ان کی حیثیت ایک آلے کی ہے۔ وقال بعض الاشعریہ ان ذات الفعل من اللہ، جب اس نظریے پہ اشکال وارد ہوئے تو بعض اشعری انہوں نے یہ نظریہ اپنایا اپنے سابقہ نظریے کی تصحیح کرتے ہوئے کہ ان ذات الفعل من اللہ، فعل اللہ کی جانب سے، ذات فعل اللہ کی جانب سے، تو انسان کی کیا حیثیت ہے؟ فرماتے ہیں والعبد له الکسب، انسان اس فعل کو کسب کرتا ہے، انسان اس فعل کو کسب کرتا ہے۔ کسب کا کیا معنی ہے؟ فسر بأنه کون الفعل طاعتا او معصیتا، فرماتے ہیں اصل فعل اللہ کی طرف ہے، اس کے بعد انسان اس کو اطاعت کی طرف لے جاتا ہے یا معصیت کی طرف لے جاتا ہے۔ مثال اس کی ایسی ہے جس طرح بچے کو والد نے پیسے دیے کہ جا یہ پیسے تیرے لیے، اب پھر انسان وہ بچہ اس کو اطاعت کی طرف لے جائے اس پیسے کو یا معصیت کی طرف لے جائے، اسے وہ کہتے ہیں کسب۔ پس کسب انسان کے ہاتھ میں ہے اور ذات فعل خداوند عالم کی جانب سے ہے۔ بعض نے اس کی تعریف اس طرح کی، کسب کی تعریف اس طرح کی، وقال بعض معنی ہو، کسب کا معنی ہے ان العبد اذا صمم العزم على الشيء، جب انسان کسی چیز کا ارادہ صمیمی کرتا ہے، صمم العزم پختہ ارادہ کرنا، جب کسی کام کا پختہ ارادہ کرتا ہے تو اس وقت خلق اللہ تعالی الفعل عقیبہ، اس کے بعد فعل خود خداوند عالم کی ذات خلق فرماتی ہے، یعنی اصل فعل اللہ کی جانب سے ہے اور درمیان میں ارادہ، پختہ ارادہ، نیت انسان کی جانب سے ہے، اور اس کے بعد فعل کی تخلیق یہ پھر خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ تین نظریے ہیں۔ اگلا جو نظریہ ہے وہ وقالت المعتزلة والزیدیة والامامیہ، یہ تین گروہ یہ کہتے ہیں کہ ان الافعال الصادرة من العبد وصفاتها والكسب الذي ذكروه كلها واقعة بقدرة العبد واختیار العبد، جتنے بھی افعال انسان سے صادر ہو رہے ہیں اور جتنی بھی صفات ان افعال میں موجود ہیں اور اس طرح قسم جس تعریف سے بھی ہو، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ انسان کی قدرت اور انسان کے اختیار سے واقع ہوتے ہیں۔ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْبُورٍ عَلَى فِعْلِهِ، انسان اپنے فعل میں مجبور اور عاجز نہیں ہے، بل لَهُ أَن يَفْعَلْ وَلَهُ أَن لَا يَفْعَلْ، بلکہ انسان کے ہاتھ میں چاہے تو انجام دے چاہے تو انجام نہ دے۔ علامہ فاضل مقداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان چار نظریات میں سے وَهُوَ الْحَقُّ، یہ چوتھا نظریہ ہمارے لیے قابل قبول لوجوہ، اس کی چند دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل الاول، چار دلیل۔ پہلی دلیل ان نجد التفرق ضروریہ بین صدور الفعل منا تابعا للقصد والداعی، ہم دیکھتے ہیں کہ جو افعال ہم سے صادر ہوتے ہیں ان افعال میں تفرقہ ضروریہ، ایک مہم فرق موجود ہے، ضروری فرق موجود ہے کہ بعض وہ ہیں کہ تابعا للقصد والداعی، جو قصد و ارادہ سے اور سبب سے واقع ہوتے ہیں ہم سے، کس طرح کالنزول من السطح علی الدرج، جس طرح چھت سے اترنا ہے، نازل ہونا ہے، نزول ہے، علی الدرج، درج یعنی سیڑھی کے ذریعے، انسان کے اپنے قصد کے ساتھ ہے، انسان کے اپنے ارادے کے ساتھ ہے۔ وبین صدور الفعل لا کذالک، اور اس طرح وہ افعال جو اس طرح نہیں ہے، انسان کے قصد و ارادے سے نہیں ہے، کالسقوط من السطح، جس طرح انسان کا چھت سے گرنا ہے، اما مال قاہر او مال غفلہ، فرق نہیں انسان کا یہ گرنا غفلت کی بنیاد پہ ہو یا کسی نے انسان کو دھکا دیا ہو۔ البتہ ایک تیسری صورت بھی ہے کہ انسان خود گرا ہو، خودکشی کر رہا ہو، تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، ابتدا میں انسان کا ارادہ تھا اور اس کے بعد پھر انسان کا ارادہ ختم ہو چکا ہو، تو فَإِنَّا نَقْدِرُ عَلَى التَّرْكِ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي، پہلے پہ ہم قادر ہیں، جب چھت سے سیڑھی کے ذریعے اتر رہے ہیں تو قادر ہے کہ ہم رک جائیں دون ثانی، لیکن گرنے کی صورت میں اب ہمارے اختیار سے باہر ہے۔
لذا ولو كانت الافعال ليست منا لکانت علی وتیرۃ واحد من غیر فرق، بنابر اگر انسان کے افعال انسان کے اپنے اختیار میں نہ ہوتے تو یہ سارے کے سارے ایک وتیرہ اور ایک طریقے پہ ہوتے بغیر کسی فرق پہ، لیکن الفرق حاصل، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرق موجود ہے، فیکون منا، بس یہ افعال ہماری طرف سے ماحول مطلوب اور یہ مطلوب ہے۔ الثانی، دوسری دلیل، لو لم یکن العبد موجدا لافعاله، اگر انسان اپنے افعال کا خود موجد نہ ہوتا، لم تانا تکلیفہ، تو اس کو تکلیف دینا ممتنع تھا، اس کے لیے کسی فعل کا واجب قرار دینا، کسی فعل کا حرام قرار دینا یہ ممتنع تھا کیونکہ خود موجد نہیں ہے۔ وَإِلَّا لازم التکلیف بما لا یطاق، کیونکہ اس صورت میں تکلیف بما لا یطاق لازم ہوتی ہے، لا یطاق یعنی وہ فعل جس پہ اب طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو اس فعل پہ تکلیف دی جا رہی ہے اور یہ تکلیف بما لا یطاق ہے، اور خداوند عالم کے ارشاد گرامی لا یکلف نفسا الا ما وسعها وانما قلنا ذلك، اور یہ بات ہم نے اس وجہ سے کی لانه حينئذ غیر قادر على ما كلف به، کیونکہ انسان قدرت نہیں رکھتا اس پہ جس کی اس کو تکلیف دی گئی ہے۔ فلو کلف لکان تکلیفا بما لا یطاق، اگر اس کو تکلیف دی جائے تو یہ تکلیف بما لا یطاق ہوگی، وہ باطل بالاجماع، اور تمام فرقے اس بات کے قائل ہیں، عقل بھی کہتے ہیں کہ یہ چیز باطل ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا، اور جب انسان مکلف نہ ہو تو لم یکن عاصیا بالمخالفہ، تو اگر مخالفت ہو رہی تو عاصی نہیں ہے، لیکن وہ عاصی بالاجماع، دلالہ کے تمام فرقے کہتے ہیں کہ جس نے غلط کام انجام دیا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، تو سارے کہتے ہیں بالاجماع وہ کیا ہے، عاصی اور گنہگار ہے۔ یہ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل، انه لو لم يكن العبد قادرا موجدا لفعله، اگر انسان خود اپنے فعل کا موجد اور قادر نہ ہو تو کیا آ جائے گا جی، لقان اللہ اظلم الظالمین، تو یہ لازم آئے گا کہ خداوند عالم ظالمین میں سے بڑا ظالم ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ وہ کبھی کا مرتکب ہو رہا ہے، فعل خدا انجام دیتا ہے اور اس کے بعد معاقبت اور عقاب بندے کو کیا جاتا ہے۔ بیان ذالک ان الفعل الکبی اذا كان صادرا منه تعالی، اگر فعل کبھی برائی صادر اللہ کی جانب سے، استحالت معاقبت العبد علیہ، تو محال ہے کہ عبد کو اس کا عقاب کیا جائے، لأنه لم يفعل، اس نے انجام نہیں دیا، انسان تو اعلیٰ ہے، اس لاٹھی کی مثال عرض کی، لیکنہ تعالی یعاقب، اتفاق ہے، اور ادھر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ خداوند عالم نے عبد کو عقاب کرنے کرنا ہے، فیکون ظالما، بس خدا ظالم بن جائے گا، اور تعالی اللہ عن ذلک، خداوند عالم کے ذات ظلم سے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، خداوند عالم کسی پہ ایک مثقال ذرہ، خداوند عالم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ الرابع، چوتھی دلیل، سمیع اور نقلی دلیل ہے، الکتاب العزیز الذی هو فرقان بین الحق والباطل مشہون باضافت الفعل للعبد، قرآن مجید ایسی کتاب کی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، وہ بھری پڑی ہے کس سے، کہ فعل کا اضافہ اور فعل کی نسبت دی گئی العبد کی طرف، یعنی انسان افعال انجام دیتا ہے، وَأَنَّهُ وَاقِعٌ بِمَشِيَّتِهِ، اور یہ کہ فعل خود انسان کے ارادے سے واقع اور صادر ہوتا ہے۔ مثال قول تعالی ویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، بس وہ لکھتے ہیں، نہ کہ خدا لکھتا ہے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ اتباع نہیں کرتے مگر اپنے گمان کی، بس گمان انسان کا فعل ہے نہ کہ خدا کا فعل ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خود اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں انسان، بس انسان کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے، صلاحیت موجود ہے۔ من یعمل سوءا یجزا به، عمل انجام دے گا برائی کو تو اس کو جزا دی جائے گی، سزا دی جائے گی، بس یعمل بانفسہم بایدیہم ظن، اسی طرح کل امرئ بما کسب رہین، کسب اس لیے جزاء بما كانوا یعملون، یہ سارے کے سارے افعال کیا ہیں، خداوند عالم فرما رہے ہیں کہ انسان انجام الا غیر ذلک۔ اس کے علاوہ اور بھی آیات شریف میں وکذالک آیات الوعد والوعید والذم والمدح،
اسی طرح وہ آیات شریفہ جن میں خدا بند عالم نے جنت کا وعدہ کیا انسان کے ساتھ کہ جو شخص بھی ایمان لائے اور عمل صالح انجام دے اس کو ہم جنت میں داخل کریں گے، والوعید اور دھمکی والی آیات شریفہ موجود ہے کہ جو بھی غلط کام انجام دے گا اس کے لیے یہ کام ہوگا، ویل للمصلین، والذم اور اس انسان کی مذمت والی جو آیات شریف ہے، والمادھ وہی اکثر من ان توصا، فرماتے شمار سے بھی باہر، تو اس قسم کی جتنی بھی آیات شریف ہیں یہ تمام ہمارے لیے یہ بیان کرتی ہیں کہ انسان اپنے افعال میں مجبور نہیں ہے بلکہ چاہے تو انجام دے، ان ہدینہ السبیل، ہاں خداوند عالم کی ذات نے ہدایت فرما دی ہے، راستہ دکھا دیا ہے، اس کے بعد سارا کچھ انسان 1,24,000 پیغمبر بھی بھیجے اور اس کے علاوہ عقل بھی انسان کو دی، 2 حجتیں دی، روایات کے اندر ہے خداوند عالم نے انسان کے لیے 2 حجتیں قرار دی، حجت الظاہر، حجت الباطن۔ حجت الظاہرہ جو ظاہری حجج ہے، انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام، اولیاء کرام، قرآن مجید، کتب، یہ ساری انسان کے لیے حجت ہے، حجت الباطن فجر عقل، اور عقل بھی خداوند عالم نے انسان کو عطا کی ہے، اس کے بعد سارا کچھ انسان کے اپنے اختیار میں رکھ دیا ہے، چاہے تو ہدینا اس اما شاکرا اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے چاہے تو انکاری بن جائے، بنابراً نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کے جتنے بھی افعال ہیں ان افعال میں انسان مجبور نہیں ہے بلکہ قدرت رکھتا ہے، خود انجام دیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔